عرض یہ کر رہا تھا، ہمیں محبت اہل بیت کا حکم دیا گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب ایک اور بات اہل البیت کے حوالے سے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں برکت ہو، تو تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اور فرمایا جنت میں وہی جائے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، اور ایمان تمہارے دل میں اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ محمد کو تم اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرو، پیار نہ کرو، عشق نہ کرو۔ اور پھر فرمایا میری محبت اس کے دل میں قرار نہیں پکڑ سکتی جب تک وہ میری اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ یعنی کہ اگر آپ اہل البیت کے چاہنے والے بن رہے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ پہلے اللہ اکبر رسول اللہ سے عشق سے پہلے آپ حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی اہل البیت کے حوالے سے سوچے کہ آقا فرما رہے کہ میری محبت قرار نہیں پکڑ سکتی اس دل میں جب تک میری اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ اور ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عرش کے نیچے کچھ لوگوں کو جگہ دی جائے گی قیامت کے دن، سب سے پہلے عرش کے نیچے جس گروپ کو اور جس گروہ کو پہنچایا جائے گا وہ گروہ اور گروپ ہوگا جو میری اہل بیت سے دنیا میں محبت کرنے والا تھا۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو مجھ سے، فاطمہ سے، علی سے، حسن سے، حسین سے، ہم سے محبت کرے گا میری اہل بیت سے اور مجھ سے محبت کرے گا، جنت کے جس درجے میں میں محمد رہوں گا اسی درجے میں ان کو بھی رکھا جائے گا۔ اور بلکہ دوسری حدیث میں تو اور خوبصورت بات ہے، حضور کی بات ہی سب خوبصورت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام حجرہ فاطمۃ الزہرا میں موجود ہے، حضرت مولا مشکل کشا آرام کر رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو اور یہ جو سویا ہوا ہے وہ یعنی مولا علی اور حسن اور حسین جیسے آج ہم ایک جگہ ہیں ویسے جنت میں بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ جب 5 تن یعنی پنجتن ایک ساتھ رہنے کی بات ہوئی تو کریم باپ کی کریم شہزادی نے کہا بابا ہم تو ایک ساتھ ہوں گے لیکن جو دنیا میں ہم سے محبت کرتے وہ کہاں ہوں گے؟ تو آقا نے فرمایا فاطمہ جہاں ہم ہوں گے وہیں پر ہم سے محبت کرنے والے بھی داخل کیے جائیں۔ وہ کیا مزے ہوں گے اگر کسی کو عالم کا پڑوس مل جائے، ڈاکٹر کا پڑوس مل جائے، وکیل کا پڑوس مل جائے دنیا میں، تو وہ کہتا ہے میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ ایسے اچھوں کے پڑوس میں رہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جنت میں اس کا پڑوس ملے گا جو مالک جنت ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا پڑوس ملے گا۔ اور بات کتنی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ نبی اور آل نبی سے جس کے دل میں سچی محبت ہوگی، آقا فرماتے ہیں جس درجے میں میں محمد رہوں گا جنت میں اسی درجے میں ہم سے محبت کرنے والوں کو بھی رکھا جائے۔ حضور کا درجہ کیا ہوگا، کس درجے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوں گے، اس درجے کا کوئی اندازہ تو کرے۔ اس درجے کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ کسی مقام پر بیان کیا جا چکا ہے۔ ایک اور آپ کو بات عرض کروں، قرآن مقدس کی ایک آیت ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آیت پاک ہے کہ ان کو روکا جائے، وَقِفُوهُمْ ان کو روک دیا جائے، إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ اور ان سے سوال کیا جائے۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں اس آیہ مبارکہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ لوگوں کو روک کر کے کیا پوچھا جائے گا؟ جنت میں جانے سے پہلے لوگوں کو روکا جائے گا، رکو، سب جواب دے دیا گیا، ابھی ایک جواب اور باقی ہے، انہم مسئولون، ان سے پوچھو، کیا پوچھا جائے گا؟ ابن حجر لکھتے ہیں کہ تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ان کو روکو
इनसे पूछो, सवाल करो, वो सवाल क्या होगा जिसके लिए रोक दिया जाएगा? वो सवाल ये होगा कि अल्लाह के रसूल ने दुनिया में अपनी अहले बैत से जो मोहब्बत का तुम्हें हुक्म दिया था, तुमने उस मोहब्बत का हक क्या अदा किया? अगर तुमने मोहब्बत की होगी तो तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, और अगर मोहब्बत से जी चुराया होगा, इमाम हुसैन की बजाय यजीद का सपोर्ट किया होगा, इस जंग को सियासी जंग कहकर हल्का करने की कोशिश की होगी, अहलुल बैत के मामले में फजाइल अहले बैत सुन करके मुंह उतरते होंगे, चेहरे चिढ़ते होंगे, पेशानियों पर बल आते होंगे, और अल्लाह अकबर, हर नंगे धड़ंगों की फजीलतें तो हजम होगी, लेकिन अहलुल बैत का जिक्र सुन करके दिलों के अंदर जो है वो अजीब किस्म की कदूरतें और नफरतें होगी, मोहब्बत अहले बैत हजम नहीं होगी। ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा? ऐसे लोगों का ठिकाना क्या होगा? अल्लाह अकबर। लोगों, ये दुनिया है, दुनिया, इस दुनिया में तो नचनियों को भी शोहरत मिलती है, इस दुनिया में तो सियासी लीडरों को भी शोहरत मिलती है, इस दुनिया में तो मालदारों के भी सिक्के चलते हैं। दुनिया में किसी का सिक्का चल जाए, मगर वल्लाह क़यामत में सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद आले मोहम्मद का सिक्का चलेगा। वहां तो वारे न्यारे उन्हीं के होंगे जिन्होंने रसूलुल्लाह से वफा की होगी और उनकी आग से वफा की होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां तो कुछ भी चलता है, चलता रहेगा। अल्लाह अकबर। वहां किसके झंडे बुलंद होंगे, वहां किसके परचम बुलंद होंगे, वहां किसकी मोहब्बत पर सिले मिलेंगे? अहलुल बैत।